بتائیے گا کہ آپ جب اس فیلڈ میں آئے تھے تو آپ کی کتنی حوصلہ افزائی کی گئی سینئرز کی طرف سے؟ دونوں طرف سے رجحان تھا. میرے کلاس فیلو تھے حامد میر، ہم پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے تھے، تو وہی مجھے لے کے گئے تھے جنگ اخبار تک، اور انہوں نے ہی میری شروع میں کچھ کریڈ دی تھی، انگلش ٹرانسلیشن اور کچھ فیچرز میں نے کیے تھے. ویسے مجھے صحافت کا شوق تو اس سے بھی پہلے کا تھا. میرا جو پہلی انسپائریشن ہے صحافت میں وہ منو بھائی ہیں. ان کا کالم میں انتہائی بچپن میں پڑھا کرتا تھا. میرے والد صاحب پڑھتے تھے اور میری والدہ کو بھی سناتے تھے کہ اے دیکھ کی لکھے منو بھائی نے. تو وہ انسپائریشن تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اور دوست ملے، جیسے حامد میر ہیں، سعید قاضی ہیں، زبیر رانا تھے، آصف علی پوتا تھے، عابد تہامی تھے، ظفر اقبال نگینہ تھے، سہیل وڑائچ صاحب تھے، اور مطلب ان میں عاشق چودھری صاحب بھی تھے. ان سے بھی سیکھا اور اس طرح سے بس چلتا رہا. یہ سر شوبز میں جتنا آپ کی مطلب گرپ ہے، یا جس طرح سے سرحد پار سے بھی آپ نے انٹرویوز کیے اور ایسے ایسے لیجنڈز کے کیے، یہاں پر بھی کیے، تو مطلب جب آپ آئے تھے تو آپ نے کیا کچھ مائنڈ میں تھا کہ شوبز کی لائن کو ہی اڈاپٹ کرنا ہے، یا مطلب اور بھی آپ کی کوئی دلچسپی تھی کسی اور بیٹ میں بھی؟ دیکھیے، میں جیسے بتا رہا ہوں کہ جب میں جرنلزم میں آیا ہوں تو میرے دوست تھے، کلاس فیلو تھے حامد میر، اور وہ بہت ہی ایک سیریس کام کر رہے تھے، پولیٹیکل کام کر رہے تھے. پھر زبیر رانا صاحب تھے، وہ بہت ہی پروگریسو اور پڑھے لکھے جرنلسٹ تھے. یہ لوگ تھے، ان کے ساتھ تھا میں، اور منو بھائی تھے ہمارے آئیڈیل. تو ایک وقت تک تو میں نے شوبز اپنا رجسٹ کیا اور اس کو میں پسند نہیں کرتا تھا اپنے لیے، اور لیکن کچھ ہوتا ایسا گیا کہ کیونکہ شوبز دلچسپی تھی، لیکن جرنلزم میں شوبز نہیں کرنا چاہتا تھا. شوبز ویسے مجھے آرٹس، فنون لطیفہ سب کی دلچسپی تھی. وہ حادثاتی طور پہ ایک میرے ساتھی تھے، جنگ اخبار میں ہم ہوتے تھے، اور محمد سلمان ان کا نام تھا. ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو وہ جنگ میں ٹی وی پیج کرتے تھے. تو زیاد شاہد صاحب کو کہا گیا کہ جی یہ طاہر سر میر ہے، اس سے کروا لیں جب تک ان کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہوتی. تو وہ میں نے کیا، ان کو کام پسند آیا، کیونکہ وہ میرے دوستی بھی تھی، میرا ٹرینڈ بھی تھا اس میں، شوبز میں، تھیٹر میں، فلم میں، میوزک میں. تو وہ اچھا کام ہوا. تو وہ جب میرا دوست واپس بھی آ گیا، اس کی ٹانگ ہیل بھی کر گئی، تو زیاد شاہد صاحب نے مجھے سے وہ کروایا. اس طرح سے میری اسپیشلائزیشن ہو گئی تھوڑی ہو. تو میرے ٹیچر ہیں جرنلزم میں مہدی حسن صاحب. وہ ایک دن مجھے ملے، پاکستان اخبار میں ہوتا تھا. تو میاں کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا سر یہ شوبز ہو رہا ہے، کلچر ہو رہا ہے، مجھے تو بڑی کوفت ہے، میں تو بڑا پولیٹیکل کام کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں آپ کلچر کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اور کلچر، پھر انہوں نے میری جو پریشانی تھی یا میری جو بیماری تھی اسے ڈپکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کلچر کو یہاں تک محدود نہ رکھیں کہ ریما کو چھینک آ گئی یا میرا بیمار ہو گئی اور فلاں چلا گیا اور فلاں آ گیا اور فلاں فلم کا مہورت ہو گیا. مہدی حسن صاحب نے، پروفیسر مہدی حسن صاحب نے یہ کہا کہ کلچر تو بڑی واسٹ ٹرم ہے. کلچر کا تو پولیٹکس اور سیاست دان جو ہے، اور سیاست کلچر کا ایک حصہ ہے، اور کلچر بہت فاسٹ ٹرم ہے. آپ کلچر کو اس میں آپ لائیں، مصوری کو ڈسکس کریں، اس کو آپ تمیز و تمدن کو، تہذیب و تمدن کو ڈسکس کریں، اور کلچر کو فاسٹ میننگ میں آپ جو ہے ڈسکرائب کریں. تو اس طرح سے مجھے ان کی بات جو ہے اس میں لگا کہ یہ ایک دم خم ہے. تو پھر مجھ میں اس کی ٹورڈز شوبز یا کلچر جو ہے وہ ایک نرمی پیدا ہوئی، اور وہ میں نے دلچسپی کے ساتھ کام کیا. میر صاحب یہ بتائیے گا کہ کون کون سے جو انٹرویوز ہیں آپ کے دل کے بہت قریب ہیں؟ کن شخصیات کے انٹرویوز کی میں بات کر رہی ہوں کہ دل کے بہت قریب ہیں، اور کیوں؟ دیکھیں، میں تو جو کام تو ابھی بڑا دل چاہتا ہے اور کر بھی رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ بی بی سی کے ساتھ میں 2 مہینے سے لکھ رہا ہوں،
اور یہ ایک دوبارہ سے لکھنے کے حوالے سے ایک سالڈ اننگز جو ہے وہ انشاءاللہ ثابت ہوگی. اس میں چیزیں جو ہیں بڑی اچھی فیڈ بیک بھی آ رہا ہے. جیسے استاد سلامت خان اور لتا منگیشکر صاحبہ کا رومانس تھا, عشق تھا, تو وہ اس میں کنٹروورسی بھی بنی ہے کہ استاد سلامت خان صاحب کے بیٹے سے کہلوایا گیا ہے کہ جی وہ تو احترام کا رشتہ تھا اور وہ یہ تھا اور وہ تھا. وہ محبت بھی احترام ہی ہوتی ہے, اس میں کوئی بدتمیزی نہیں ہوتی محبت میں. اور یہ سلامت خان صاحب نے مجھے خود بتایا تھا. اور یہ جب یہ بتایا جائے کہ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے, یعنی لتا منگیشکر اور استاد سلامت شادی کرنا چاہتے تھے, تو میں صرف اسے احترام بتاؤں. اور پھر لتا منگیشکر صاحبہ نے یہ کہا کہ آپ خان صاحب آپ کے بچے ہیں, آپ کی بیوی ہے, تو آپ 6 مہینے رہیں پاکستان میں اور 6 مہینے یہاں رہیں, تو میں اس کو کہوں کہ یہ احترام کا رشتہ ہے. تو یہ ساری بکواس ہے, اور سچ کو سچ ہی کہنا چاہیے. اور استاد سلامت خان صاحب کی یہ بات ہو رہی ہے, یہ اور کسی کی بات نہیں ہو رہی. ان کے آگے کے یا پیچھے کے یا یہ استاد سلامت خان خود ہی تھے, اور ان کے آگے جو آل ہے, بچے ہیں, ان میں کسی کو بھی سلامت خان کی حیثیت حاصل نہیں ہے, اور نہ ہی میوزک سننے والے انہیں وہ اسٹیٹس دے رہے ہیں, کیونکہ شاید وہ سیکھنے سے سلامت خان نہیں بنے تھے. وہ آئے تھے, دنیا میں آئے تھے, اترے تھے, اور ان کے ساتھ پھر جو ہے وہ لوگوں نے پیار بھی کیا, اور انہی کو پھر لتا منگیشکر نے بھی کہا کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور آپ کی دیوانی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا. پھر ایک سٹوری بڑی کلک کی ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ استاد بڑے غلام علی خان 50s میں پاکستان اور لاہور چھوڑ کے انہوں نے انڈین نیشنلٹی کیوں لی. اور اس کے بعد ایک اور سٹوری جس میں لتا منگیشکر کی فیملی جو ہے, اوشا, مینا, آشا, ہردے ناتھ, پہلی دفعہ پاکستانی کسی جرنلسٹ نے انٹرویو کیا ان کا, اور وہ بھی BBC میں چھپا ہے. استاد پنڈت دینا ناتھ کی برسی یہ ابھی گئی ہے, یہ پچھلا جو مئی کا مہینہ تھا اس میں ہوئی ہے. تو باقی دلیپ کمار صاحب سے انٹرویو کر کے بہت ہی اچھا لگا. اور اسی طرح استاد نصرت فتح علی خان سے جب باتیں ہوتی تھی, نشستیں ہوتی تھی, اور مہدی حسن صاحب سے, نور جہاں صاحبہ سے, پھر طفیل نیازی صاحب سے, اس وقت تو میں جرنلسٹ بھی نہیں تھا, ملاقاتیں تھوڑی رہیں. اور پھر جو ہے امیتابھ بچن, انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ وہ پاکستان سے, ان کی والدہ تیجی بیگم, تیجی بچن, یہاں لائل پور میں وہ پیدا ہوئی تھی, اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے گریجویشن کی تھی. اور اس کے بعد وہ جب انڈیا پاکستان بننے سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی. اور بچن صاحب نے یہ مجھے بمبئی میں انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب وہ 2.5 سال کے تھے, 2.5 یا 3 سال کے, تو اپنی ماں تیجی بچن کے ساتھ لائل پور اپنا آبائی گھر دیکھنے آئے تھے, اور ان کو ایک الوژن سا ہے زندگی میں. اور پھر یہ 2001 میں بچن صاحب سے بات ہوئی تھی, اور پھر انہیں دعوت بھی میں نے دی کہ آپ پاکستان آئیں. تو پاکستان وہ آنا بھی چاہتے تھے آن جہانی یش چوپڑا کے ساتھ, لیکن دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں بنتے بگڑتے رہتے ہیں, تو وہ یہ ہو نہ سکا. اور یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے. نور جہاں صاحبہ کا آپ نے انٹرویو کیا, کیا یادیں ہیں؟ کچھ وہ جو انٹرویو آپ نے کیا تھا اس میں سے کچھ, جیسے آپ امیتابھ صاحب نے جو آپ سے کہا وہ بتا رہے ہیں, کچھ ہمیں بتائیے. نور جہاں صاحبہ نے بھی ظاہر انٹرویو میں کچھ کہا ہو ایسا جو آپ کو یاد رہ گیا ہو. نور جہاں صاحبہ سے تو میری خواہش ہی رہی کہ میرا ان سے دوستی ہو, محبت ہو, پیار ہو, اور میں ان کا بڑا پرستار تھا اور ہوں اور رہوں گا. لیکن انہوں نے مجھے اپنے قریب جو ہے وہ جس عمر کے ان کے حصے میں جرنلسٹ بن رہا تھا,
تو ان کے ارد گرد ایک مضبوط حصار بن گیا تھا اور وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی. اور بعض ہمارے سینئر ایسے بھی رہے ہیں اللہ نے زندگی دے, انہوں نے منع بھی کر دیا تھا کہ جی فلاں نام کا فلاں شخص جو ہے آپ کے قریب نہ آنے پائے, وہ بڑا خطرناک ہے اور آپ کو نقصان پہنچائے گا یہ وہ. تو نور جہاں صاحبہ نے پھر جو ہے ان سے ملاقاتیں رہیں نور جہاں صاحبہ سے. جب جاوید اختر آئے تو مجھے یاد ہے کہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے ان کی دعوت کی, جاوید اختر, اور اس میں نور جہاں صاحبہ جو ہیں خاص مہمان کے طور پہ شریک تھی. تو نور جہاں ملکہ ترنم نے پوچھا جاوید اختر سے کہ جاوید جی گانا جڑا ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا تسی شبانہ جی نے لکھے. تو بڑے شارپ ہیں جاوید اختر, تو کہتے ہیں میڈم انہیں میں یہی کہتا ہوں. تو یہ بڑا ایک مشہور ہوا تھا لطیفہ. اور ملکہ ترنم نور جہاں سے یہاں لاہور میں ہم جنگ اخبار میں ہوتے تھے, تو ایک ہم نے ایونٹ کروایا تھا. رضا سہیل مرحوم تھے ہمارے سینئر تھے, اور ان کے ساتھ مل کے رضا سہیل صاحب, میں, سید محسن جعفر صاحب ہمارے, اور عاشق چودھری صاحب اور عارف نجمی صاحب, ہم سب نے یہ مل کے الحمرہ میں کروایا تھا. تو اس میں نصرت فتح علی خان صاحب اور ملکہ ترنم نور جہاں اور بھی لوگ تھے. وہاں ان سے میڈم سے ملاقات ہوئی, اور مجھے یاد ہے اس نشست میں نصرت فتح علی خان صاحب نے 2 آرٹسٹوں کا بڑی محبت کے ساتھ ان میڈم سے تعارف کروایا تھا. ایک تو ببو برال اور دوسرے سہیل احمد. تو انہوں نے نصرت صاحب نے کہا کہ میڈم جی دیکھتے ہو بڑے بریک آرٹسٹ ہیں, بڑے سمجھدار. تو میڈم نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملایا, انہوں نے کہا ہاں میں انہوں کا کام دیکھنی ہے, بہت ہی سمجھدار آرٹسٹ نے. تو یہ یادیں جو ہیں. اور دلیپ صاحب کا بھی آپ نے انٹرویو کیا, مطلب نئے جو جرنلسٹ ہیں یا آپ کے ساتھی بھی جو ہیں, مطلب دلیپ صاحب سے ملنا, ان کو انٹرویو کرنا یا ان کے ساتھ بیٹھنا ایک خواب بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے آئے اور آپ وہاں پر 20 دن ممبئی میں رہے اور کافی ملاقاتیں آپ کی ان کے ساتھ ہوئیں. تو اس انٹرویو کی یا ان دنوں کی کیا یادیں, کیا بتائیں گے آپ؟ ہاں دیکھیے 2001 میں ہم گئے تھے ڈیلیگیشن کی صورت میں. ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا تھا کانگریس آئی کی حکومت نے, اور سردار ہرنیک سنگھ کھڑواں ہمارے وہاں میزبان تھے. اور ایک لمبا چوڑا ڈیلیگیشن, بہت لوگ تھے اس میں. سوری, یہ خواجہ پرویز اور طاف و برادران, ہمیرا چنا, ہمیرا ارشد, اقبال باہو, استاد حسین بخش گلو, جواد احمد, سائر علی بگا, اور یہ سبھی لوگ تھے. سریا خانم, مجھے یاد ہے ہمیرا چنا کے ابا جو ہیں سیٹھ چنا, اور ان کی والدہ بھی ساتھ تھیں. کس سال کی بات ہے یہ؟ 2001 کی بات ہے. اچھا. اور پرویز بھنڈارا صاحب جو ہاکی فاؤنڈیشن والے ہیں یہ بھی تھے ساتھ. اور پھر اس کے بعد یہ جب ہو گیا, یہ یہاں تھا چندی گڑھ میں تھا. چندی گڑھ سے پھر ہم گئے دلیر مہدی کے ہاں دلی میں, وہاں کچھ دیر رہے. پھر اس کے بعد ہم گئے تھے بمبئی, پرویز مہدی صاحب, میں اور ہمارے دوست ہیں زاہد خان, یہ ہم تینوں گئے تھے. اور 21-22 دن جو ہے دلیپ کمار صاحب کے ہاں ٹھہرے تھے. ایکچولی دلیپ صاحب کے پالی ہل میں 2 گھر ہیں. ایک گھر میں دلیپ صاحب اور سائرہ بانو صاحبہ بہت دیر سے رہ رہی ہیں, اور ایک گھر بالکل سامنے سڑک پار جو ہے وہ دلیپ کمار صاحب کا گھر ہے, جس میں ان کے بھائی احسن خان رہا کرتے تھے. ابھی یہ کرونا میں وہ دنیا سے گئے ہیں. اور ان سے چھوٹے, احسن خان سے چھوٹے اسلم خان, جو ایک عرصہ امریکہ میں رہے, وہ بھی ہفتہ مطلب ایک ہفتے میں دونوں بھائی گئے ہیں. یعنی احسن خان اور اسلم خان یہ دلیپ صاحب سے دونوں چھوٹے بھائی تھے. لیکن ان کی بھی ایک کی عمر 87 تھی اور ایک شاید 86 اور 85 کے ہوں گے اسلم خان صاحب. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم پہلی دفعہ پرویز مہدی صاحب کے ساتھ گئے ہیں تو اس گھر میں
جہاں احسن خان صاحب رہائش پذیر تھے وہاں ہم رہے، اور پھر یہیں سے سارا بالی ووڈ مینیج ہوا. ان کے ایک مینیجر ہیں وہ ان دنوں میں تو ان کے ساتھ ہی تھے، حالانکہ دلیپ صاحب جو ہیں فلم میں کام نہیں کر رہے تھے اس وقت بھی، 2001 میں بھی. وہ ان کی ایک سوشل لائف تھی اور بڑے ایکٹیو تھے وہ. تو ہم یہاں رہے اور روزانہ دلیپ کمار صاحب 4 سے 5 بجے تیار ہو کے یہاں آ جاتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ وہاں اردو جرنلسٹ جو بمبئی میں اردو جرنلسٹ بہت زیادہ نہیں ہے، زیادہ اس میں بمبئی میں انگریزی میڈیم جرنلسٹ ہے، یعنی انگریزی میں لکھنے والے جو اخبارات ہیں اور ان سے وابستہ صحافی، اور ہندی اس کے بعد. جو اردو کے اخبار ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، لیکن وہ جتنے بھی تھے وہ ان کے چیدہ لوگ جو ہیں وہ دلیپ کمار صاحب سے ملنے وہاں روز آتے تھے، اور چائے اور باقر خانی وہاں وہ ان کو سب کو سرو کی جاتی تھی، اور میں بھی روز بیٹھتا تھا اور بہت ساری باتیں ہوتی تھیں. اس میں جو ٹاپکس ہوتے تھے وہ سب کانٹیننٹ کی سیاست ہوتی تھی، انڈیا کی سیاست، اور پھر مسلم امہ کے مسائل بھی ڈسکس ہوتے تھے. اور اس طرح روز. اور ایک واقعہ جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا آپ کے چینل کے لیے، کہ ان دنوں میں 2001 میں ایک نیا ملینیم، یہ جو نیا ملینیم ہے یہ شروع ہوا تھا، اور اس کے 2000 تک کا جو ملینیم تھا اس کا آرٹسٹ آف ملینیم ایوارڈ امیتابھ بچن کو دیا گیا تھا بھارتی میڈیا کی طرف سے. اور بڑا اعتراض کیا گیا تھا کہ دلیپ کمار صاحب کے ہوتے ہوئے یہ امیتابھ بچن کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. تو میں نے یہ سوال کیا دلیپ صاحب سے، تو مجھے لگا کہ دلیپ صاحب تھوڑی ناراضی ان کی وہ ہے ذہن میں ہے، کہ میں نے کہا امیتابھ بچن کیسے آرٹسٹ ہیں، تو وہ زیادہ اچھا نہیں بولے اور زیادہ چپ رہے. اس کے بعد اگلے دن اتفاق سے مجھے بچن صاحب کا انٹرویو کرنے کا وہ موقع ملا. تو میں نے انہیں ڈائریکٹ ہی پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دلیپ صاحب کے ہوتے ہوئے آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے آرٹسٹ آف ملینیم؟ تو بچن صاحب نے جو کہا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. بچن صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیے کہ یہ جو ایوارڈ مجھے ملا ہے یہ ووٹنگ سے ایوارڈ ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی پول ہوا ہے. اس زمانے میں 2000 میں ابھی یہ سوشل میڈیا انڈیا اور پاکستان میں انٹروڈیوس ہو رہا تھا، اور شروع میں جو چھوٹی ایج کے لوگ تھے وہ اس سے افیلیٹڈ ہوئے تھے. تو بچن صاحب نے کہا کہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور ایک خاص ایج کے لوگ ہیں، اگر انہوں نے مجھے یہ ووٹ دیا ہے کہ میں ملینیم کا بہتر آرٹسٹ ہوں، تو آپ مجھ سے تو پوچھیں کہ میرا ووٹ کس کی طرف ہے. تو اگر مجھ سے کو پوچھے گا تو میرا ووٹ جو ہے ہمیشہ صاحب کے لیے، صاحب مین دلیپ کمار صاحب. تو میں ان سے جو ہے میرا مقابلہ نہیں ہے، وہ تو ہماری انسپائریشن ہے، اور میں اگر 1000 سال بھی کام کروں تو میں ان تک نہیں پہنچ سکتا، اور میرا ووٹ دلیپ. یہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا، میں چونکہ دلیپ کمار صاحب کے گھر میں ہی ٹھہرا ہوا تھا، میں نے وہ ریکارڈنگ نکالی اور اگلے دن دلیپ صاحب کو سنوا دی. اور دلیپ صاحب نے جب وہ سنی تو آبویسلی وہ خوش ہوئے اور میلٹ کر گئے، وہ جو تھوڑی بہت برف جمی ہوئی تھی. تو اس طرح سے دونوں بڑے آرٹسٹوں کی جو برف تھی وہ پگھلی. اور پھر اس کے بعد جولائی میں یہ ہو رہا تھا واقعہ، اور پھر جو دسمبر میں برتھ ڈے ہوئی اس میں امیتابھ بچن جو ہیں وہ شریک ہوئے. اور یہ میں نے تھوڑا سا سیکریفائز بھی کر لیا تھا. وہاں ہمارے دوست ہیں، ان کو میں نے ٹائمز آف انڈیا میں یہ خبر لیک بھی کر دی تھی، بجائے یہ کہ میں اس وقت جنگ اخبار میں کام کرتا تھا. تو میں نے کہا یہاں سے پتہ نہیں وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہاں سے خبر پہنچتی ہے کہ نہیں دونوں بڑے آرٹسٹوں کو. تو یہ ایک غلط فہمی جو ہے انڈین پریس میں دور ہونی چاہیے. تو لیکن وہ جو جرنلسٹ تھے انہوں نے کریڈٹ مجھے دے دیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی جرنلسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے دونوں آرٹسٹوں نے کہا، اور یوں دلیپ کمار
اور امیتابھ بچن صاحب کی صلح ہوئی. اچھا میر صاحب, آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا, انٹرویو سے پہلے بھی ہم کوئی اسی قسم کی ہی بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے لوگ مطلب ہجوم, فرض کریں کوئی آرٹسٹ کھڑا ہے تو ہجوم اتنا ارد گرد ہوگا, ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے ان کو دیکھنے کے لیے, ان کی فلم دیکھنے کے لیے سنیما کی ٹکٹ خریدتے ہیں, لیکن ان کو وہ عزت نہیں دیتے جو کہ دی جانی چاہیے. مطلب ایک شوبز کی عورت کو یا مرد کو, ایک دفعہ سہیل احمد صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ ہمیں مراثی کہتے ہیں, ہمارے لیے یہ پیسے ٹکٹ خرچ کر کے آتے ہیں لیکن ہمیں یہ مراثی کہتے ہیں, عزت کی نظر سے نہیں دیتے. ایون ہمارے بچے بچی کا جو رشتہ ہم کرنا اگر چاہتے ہیں کہیں پر تو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ جی مراسیاں دی اولاد ہے. یہ آپ پاکستان کی بات کر رہی ہیں نا, انڈیا کی تو بات نہیں کر رہی ہیں. جی اوورال میں بات کر رہی ہوں. ہاں یہ دیکھیے, یہ ابھی تو حالات بہت بدل گئے ہیں. بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پروفیشنل فیملی سے نہیں ہیں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ آپ کی ملاقات بھی ہے علی ظفر جو ہیں. علی ظفر NCA سے پڑھے ہوئے ہیں اور ان کے والد پروفیسر ظفر ہیں. ان کی والدہ بہت عرصہ تک جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں رہی ہیں. اب وہ شاید پرنسپل ہیں ہوم اکنامکس کالج جو ہے. اور اسی طرح اور بھی جیسے یہ خود سہیل احمد صاحب ان کا آپ ذکر کر رہی ہیں, وہ ان کے فادر جو ہیں میاں محمد اکرم صاحب پولیس وہ تھے, آفیسر تھے, DSP ریٹائرڈ تھے وہ. اور ان کے نانا ابو جو ہیں بابا پنجابی فقیر محمد فقیر. اور اسی اب فیملی میں سہیل احمد صاحب کا اپنا بیٹا حمزہ, وہ ڈیبیو کیا ہے کاشف نثار کی سیریل رقیب سے. تو اب تو وہ اس طرح سے شاید نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ فیڈ بیک پہنچتا رہا ہے کہ جیسے محمد کفی خان ہے, بہت ہی سب کانٹیننٹ میں رسپیکٹیبل آدمی ہے, اور انہوں نے جب اپنی بیٹیوں کی شادی کی تو انہیں یہ مسئلہ پیش آیا تھا, اور انہوں نے پھر کہا کہ جی میں نے ایک بیٹی کی شادی کینیڈا میں کی, ایک کی امریکہ میں کی. یعنی وہ گھبرا کے انہیں وہاں سے رشتہ آیا تو انہوں نے اتنی دور شادی وہ کر دی. تو یہ پاکستان میں ابھی جو ہے سوسائٹی میں آرٹ کو اور آرٹسٹوں کو اس طرح سے پلیس نہیں کیا گیا جس طرح سے دنیا میں اور معاشروں میں ایک بہت ہی ہائی پلیس کیا جاتا ہے. آپ جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ دلیپ کمار صاحب یہاں سے گئے ہیں پشاور سے, اور بمبئی میں آنرری شرف جو ہے انہیں وہ رکھا گیا, کہا گیا, وہ انہیں میئر کا عہدہ اعزاز سے نوازا گیا. تو ابھی اور بھی لوگ جیسے امیتابھ بچن سیاست میں گئے تو انہیں بڑا ہائی پلیس کیا گیا. ایون گووندا, جیا پرادا اور شبانہ اعظمی اور جیا بچن اور سینکڑوں نام ایسے لیے جا سکتے ہیں. تو پاکستان میں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں میر صاحب, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ابھی بھی اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں, ٹویٹر پہ دیکھیں, فیس بک پر دیکھیں, اگر کوئی ہماری فیمیل آرٹسٹ کی بات میں کر رہی ہوں, کوئی سر پہ دوپٹہ لیے تصویر شیئر کر دیتی ہے جمعے کے روز, یا کوئی سلجھی ہوئی بات کر دیتی, تو نیچے کمنٹس جو ہیں وہ پڑھ کر افسوس ہوتا ہے. مطلب وہ عجیب سی فضولیات بکنا شروع کر دیتے کہ فلموں میں یہ کرتی, ڈراموں میں یہ کرتی ہے, تمہارے منہ سے یہ بات سوٹ نہیں کرتی اور تم دوپٹہ لے کے مسلمان بن رہی ہو. مطلب اس طرح کی باتیں. یہ دیکھیے, یہ پاکستان کی آبادی جو ہے نا 22 کروڑ تو اناؤنس ہے, مجھے نہیں لگتا 22 کروڑ ہے, یہ زیادہ ہے, 25-26 کروڑ یہ آبادی ہوگی. تو یہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت ہی کم ہے. پڑھے لکھنے سے مراد یہ ہے میرے نزدیک تو پڑھائی جو ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ نذیر ناجی صاحب پڑھے ہیں, ان کے پاس میرا خیال ہے کوئی ڈگری تو نہیں ہے MA کی یا PhD, لیکن وہ انہوں نے جس طرح سے محنت کی اور سیکھا, اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اور آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں اپنا رول پلے کرتے رہنا چاہیے.
اور باقی جو ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مستقبل قریب میں یہ ٹنڈنسی جو ہے یہ جہالت اور بڑھے گی، غربت اور بڑھے گی، کیونکہ آبادی پہ کنٹرول نہیں ہے. آبادی پہ جب تک کنٹرول نہیں ہوگا تو یہاں اس ملک میں کوئی ایسی خوشخبری نہیں ہے میرے پاس کہ میں کہوں کہ جی آگے چل کے سیکنڈ ہاف یا ہاف ٹائم تو بعد فلم بہت اچھی ہو جائے گی. تو یہ لوگوں کو یہی رہے گا کہ جی فلانا نماز نہیں پڑھتا تو فلانا. اب ایک خاتون ہے گاتی ہیں ثروت، تو ان کو میں نے کافی وہ کیا ہے، ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور ایک انہوں نے گانا گایا ہے پنکھ ہوتے تو اڑاتی رہے. پہلے خبرناک میں گایا تھا، پھر یہ ایک نیا ٹی وی ہے GNN، اس میں جوگ در جوگ میں گایا، تو ان کے ملینز میں ویوز ہیں. تو نیچے جائیں تو اس پہ کئی لوگوں نے لکھا ہوتا ہے آپ گانے گا رہی ہیں، آپ کو اللہ محمد کا نام لیں، آپ حمد پڑھیں، نعت پڑھیں، ہے جی. تو ایک سنگر کو، ایک پروفیشنل سنگر کو اب یہ جو ہے اب کیا اس پہ کہا جا سکتا ہے. یہ تو اس کو وہ پڑھتی ہی ہوگی، وہ مسلمان ہے، وہ ضرور حمد بھی پڑھتی ہوگی، نعت بھی. وہ ضروری ہے کہ وہ حمد پڑھ کے اور نعت پڑھ کے وہ اس جو وہ کومنٹ کر رہا ہے اس کو آگے اس کی وہ دیکھ بھائی اے بھائی جان میں کیتا ہے تو سن لو.